سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے جزیرہ مواصل کے رہنے والے۔ آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ زلزال کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال ہے انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب ہے دل۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے جب ہر چیز کا سایہ اپنے قد کے برابر ہے تو کس وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے یا جا سکتی ہے؟ جواب ہے نماز ظہر کی۔ سوال ہے جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ جواب ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر عطر میں کس نے اتارا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر اتارا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا تھا؟ یہ کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے بابلی قوم کے لیے تھی۔ رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے۔ اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ 3 دن بعد۔ سوال ہے شیطان ساتوں آسمان پر کن مختلف ناموں سے مشہور تھا؟ جواب ہے پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ سوال ہے غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب ہے 4 میل۔ قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکری 1 سال، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ کس زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ نیند کی حالت میں سویا ہوا انسان۔ کس نبی کو علم نے قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا؟
حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال ہے کیا حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی ختنہ والے تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ غسل دیا گیا؟ جواب ہے 3 بار، پانی اور بیری کے پتوں سے۔ سوال ہے اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ جواب ہے مسجد قبلتین۔ سوال ہے اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی۔ اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل میں سجیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کنکریاں۔ سوال ہے جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب ہے حدیث مبارکہ میں ہے تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھی؟ جواب ہے حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب ہے بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت کیا تھی؟ « 599 سال 1 ماہ اور 70 دن۔ سوال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا کون تھا جس کے نام سے قرآن پاک میں سورت بھی موجود ہے؟ جواب ہے ابو لہب۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ سوال ہے غزوہ احد میں وہ کون تھے جب ان سے کہا گیا کہ تم ابھی چھوٹے ہو واپس جاؤ تو ان کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تھے کہ قد اونچا نظر آئے، چنانچہ وہ جنگ میں شامل کر لیے گئے۔ جواب ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ۔
قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔ کس سبزی کا رس سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے؟ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ سوال ہے، کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عطر تیار کی؟ جواب ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نے بغلی قبر تیار کی۔ کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ نماز با جماعت پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ یہ کس نے دستور بنا لیا تھا کہ گھر بھر کی نجاست سمیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں پھیلا دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ کہے بغیر راستے سے یہ کچرا اور کانٹے ہٹا کر نکل جاتے تھے؟ ام جمیل زوجہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کچرا پھیلاتی تھی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے کھودی؟ جواب ہے، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت کس سورہ مبارکہ میں آتی ہے؟ جواب ہے، سورہ حجر میں۔ سوال ہے، برِ صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھی؟ جواب ہے، رضی سلطانہ۔ تیمم کے ساتھ کون کون سی عبادتیں جائز قرار دی گئی ہیں؟ فرض، نفل، نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور تلاوت قرآن پاک۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟ 13 دن تک جاری رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے؟ 10 لوگوں کو۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام دنیا کے لیے نجات و دہندہ بن کر آئے تھے۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام قبل مسیح کی کون سی صدی کے پیغمبر تھے؟ جواب ہے، 8ویں صدی کے۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔
11 सरदार जंग बदर में मारे गए। सवाल है, सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जनाब कर्तबा ने लिखा और अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में लिखा। सवाल है, इल्म रियाजी किस पैगंबर से मंसूब है? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। सवाल है, कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका का नाम मौजूद है? जवाब है 7। किस जानवर की हड्डी घर में रखने से जादू से हिफाजत होती है? वाज़ेह रहे कि यह अकीदा रखना कि ऊंट की हड्डी घर में रखना जादू से हिफाजत का जरिया है, ये बिल्कुल बेअसल और मन घड़त बात है। लिहाजा इन बेबुनियाद बातों पर तवज्जो देने के बजाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू से हिफाजत के जो अस्कार वज़ाइफ बताए हैं उनका एहतमाम करना चाहिए। किस सहाबी के 100 से ज्यादा पोते पोतियां थी? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर हाजिर हुई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा अनस है, मैं इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए लाई हूँ, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी, या अल्लाह इसके माल और औलाद में इजाफा फरमा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, आज मेरे पास ढेरों माल है और 100 से ज्यादा पोते और पोतियां हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। कौन सी सूरत अल्लाह पाक के अजाब से बचाती है? तरमीजी ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि बाज़ सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने एक जगह खैमा लगाया। इनको इल्म ना था कि वहाँ कब्र है। अचानक इन खैमा लगाने वालों ने इस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ते हुए सुना, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत अल्लाह के अजाब से रोकने वाली है और निजात देने वाली है। मस्जिद कुबा का दूसरा नाम क्या है? मस्जिद तकवा। दौलत करीब आने लगे तो ख्वाब में कौन सी 5 चीजें आना शुरू हो जाती हैं? वो 5 चीजें जो दौलत करीब आने की निशानी है। कहते हैं कि दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना, ख्वाब में तक देखना, या जिस शख्स ने ख्वाब में घोड़ा या ऊंट देखा हो तो समझ लीजिए कि ये दौलत करीब आने की निशानियां हैं। वल्लाहु आलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम उकाब था। सवाल है, इस्तिलाह उम्मुल मोमिनीन से क्या मुराद है? जवाब है अज़वाजे मुतहरात। बताएं, ये जुमला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 बच्चों के लिए कहा था कि ये दोनों बच्चे दुनिया में मेरी खुशबू हैं? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए।
سوال ہے 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ ان کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کب کی؟ جواب ہے 28 ہجری میں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ یہ کہ میں نے دور جہالیت میں ایک بہترین انسان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی مسلمہ قذاب کو قتل کیا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے ابو لہب کا۔ سوال ہے سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب ہے قوم نوح پر۔ طلاق کی معروف اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں؟ دو، طلاق رجعی اور طلاق بائیں۔ قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک مرتبہ۔ قوم عاد پر دعوت حق کو ٹھہرانے کی بنا پر کیا عذاب مسلط کیا گیا اور کتنے وقت رہا؟ ہوائے تند کا عذاب 8 دن 7 راتیں رہا۔ کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر جماع کرنے سے فالج ہو سکتا ہے؟ سوال ہے مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ وہ کون سے خلیفہ تھے جن کی 4 نسلیں صحابی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔